نوید حسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تبدیلی کے بعد آزاد کشمیر میں اب تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے، اور اب آپ کو کہاں نظر آتی ہے سیاسی محاذ پر پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں؟ اچھا دیکھیں، ایمن ایک بات یہ کہی گئی، خالد قیوم صاحب نے کہا کہ جی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے پاس شاید عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئے اور پھر فارورڈ بلاک بنا کے گورنمنٹ بنا دی. تو کیا یہ لوگ جو آئے ہیں کیا ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے؟ یعنی یہ تو وہی موروثی سیاست، وہی روایتی سیاست جو ہے وہ انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، اور یہاں سے توڑ کے وہاں سے توڑ کے جو ہے وہ گورنمنٹ بنا لی. اور اب آپ یہ کہیں گے کہ جی ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام ان سے متنفر ہیں. ایمن دیکھیں، جیسے یہ کہا گیا عوامی ایکشن کمیٹی کیوں پاپولر ہوئی، ذرا اس کے پیچھے وجوہات کو دیکھا جائے نا کہ کیوں پاپولر ہوئی. عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس وجہ سے پاپولر ہوئی کہ لوگ، کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ان روایتی سیاستدانوں سے اور ان کی روایتی بدبودار قسم کی سیاست سے متنفر ہیں. اس وجہ سے اتنی پذیرائی ملی کہ دیکھیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کو لیڈ کر رہا ہے، کیا اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کیا وہ کسی سیاسی خاندان سے ہے، کون ہے؟ اس سے ہوتا ہے کہ جب عوام اٹھتی ہے تو پھر جو کوئی بھی ان کا آگے جو ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے. تو یہ کسی کو رائٹ آف کر دینا، اور اسپیشلی ایسے موقع پہ جبکہ یہ جماعتیں موجود ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی یہ جماعتیں جو وہاں پہ موجود ہیں، لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر سے اٹھ چکا ہے. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چودھری انوار صاحب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے، ڈیلیور نہیں کر پائے. جب یہ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے تھے اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا. دیکھیں، اگر عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ان کا مطالبات تھے، جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اس کو دیکھیں اور پھر چودھری انوار صاحب کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. کیوں یہ روایتی سارے جو سیاستدان تھے، جو پولیٹیشین تھے، ان کے خلاف کیوں ہو گئے؟ ریزن یہ تھی کہ وہ تھے جنہوں نے جو بیوروکریسی تھی ان کے اوپر ڈنڈا رکھا. وہ تھے جو ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ جو ایم ایل ایز کو جو فنڈ جاری ہوتے تھے ان کو روکا. یعنی وہ چیزیں کی. اور وہ شخص ہے، میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو آزاد کشمیر کی اس پولیٹیکل ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آئے، یا جیسے خان صاحب نے کہا لائے گئے. اور اس کے بعد تو جو بھی ایجنڈا لے کے وہ چل رہے تھے، وہ ایجنڈا جو ہے وہی عوامی ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا ہے. وہ کوئی اپنا کوئی ایجنڈا نہیں لے کے آئے تھے کہ جی تو ایسے یہ کہنا کہ اٹھا کے چودھری انوار صاحب کے اوپر کے. اور یہ 6-8 مہینے کی حکومت، مجھے بتائیں نا، ایک پیپلز پارٹی جو برسوں سے سندھ کے اوپر مسلط ہے، یہاں پہ کراچی کو صرف، میں باقی سندھ کو تو چھوڑ دیتا ہوں، کراچی میں ان کی جو ہے پرفارمنس کو دیکھیں اور پھر یہ کہیں کہ جی وہ 8 مہینے میں وہ کشمیر میں کوئی میجک وانڈ ہے ان کے ہاتھ میں، جادو کی چھڑی ہے کہ وہ کیا کر لیں گے وہاں پہ. لیکن ریزن یہ ہے کہ عوام کا مفاد تو ہے ہی نہیں نا. لیکن نوید صاحب بات یہ ہے کہ عوام کو اپنے مفاد کے لیے یہ چاہتی ہے نا کہ ان کے بھی فائدے کا سوچا جائے، ان کے بھی فائدے کے لیے کچھ کیا جائے، صرف سیاسی محاذ پر ہی نہ یہ چیزیں ہوں. الیاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اب عوام کا کچھ سوچا جائے گا؟ کیونکہ جو 6-8 ماہ کی حکومت ہے، جیسے ابھی نوید صاحب نے بھی یہ کہا کہ عوام کا اعتماد تو یہ کھو چکے ہیں، تو کیا کچھ کر پائیں گے عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، ابھی تک جو سب کو پتہ ہے، سب اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو اقتدار کی تبدیلی ہوئی یہ آپس میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے مل بیٹھنے کی وجہ سے ہوئی. وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کب 27ویں کے ترمیم کے بعد جو کریں، اس اقتدار کی جو تبدیلی کریں. دیکھیں اس میں مسلم لیگ نون نے اپنا خود ہی چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے حوالے کیا. یہ صرف ایک تھا کہ غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کا. 8 مہینے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس فنڈز وغیرہ ہیں جو ان کے ہاتھ بھی باندھے گئے ہیں. وہ ساری صورتحال ہے کہ ایکشن کمیٹی کے سامنے جو ہے اس کو اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے انہوں نے کہ جی ہم آئندہ نہیں کریں گے. لیکن اب پیپلز پارٹی کو اپنا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اگر ارلی الیکشن کرواتے ہیں یا جو بھی صورتحال ہے تو ان کو جو فیصلے جو کرنے پڑیں گے ایسے طریقی فیصلے کریں گے جو عوام کے فائدے کے لیے ہوں گے. عوام کے فائدے کے لیے کریں گے کیونکہ پہلے ہی ان کو مراعات وغیرہ جو بجلی کے بلوں کی صورت میں جو دوسری چیزیں ہیں بیوروکریسی پر اور دوسری چیزوں پر جو ہیں وہ اگر کٹ لگتے ہیں جیسے مزرعہ پر تو یہ ایسے طریقی فیصلے کرنے پڑیں گے اور ایسے کرنے پڑیں گے جیسے لوگوں کو ریلیف ملے ادھر کے.
تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت ہوتی تو اس کو ہوتا ہے. یہ ایک ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اگلی دفعہ جب پیپلز پارٹی لڑے تو وہ تاریخی فیصلے لوگوں کے بیچ میں یعنی کہ گھر کر جائیں. یہ پیپلز پارٹی کے ٹیسٹ کیس ہے, اس کو وہ کتنا کامیاب ہوتی ہے اور کس طرح لوگوں کو قابو کرتی ہے. تو یہ اس کے لیے کرنا ہے. ظاہر ہے اس کے بعد یہ ہوں گے, پھر اس کے بعد وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں آپس میں, کیونکہ ان کا اتحاد ہوا ہے, اگر یہ اتحاد نہیں رکھتے تو ان کو پتا ہے کہ کوئی دوسرا تیسرا آ جائے گا. تو یہ ذاتی طور پر جو جس طرح پنجاب میں بھی ہے, دوسرے صوبوں میں بھی ہے, یہ آپس میں مل جل کے جو کام کر رہے ہیں تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کیا ہے کہ یہ آزاد کشمیر بھی ان کے ہاتھ سے نہ نکلے. تو اگر یہ اس طرح برقرار رکھیں گے تو ان کو تاریخی فیصلے کرنے پڑیں گے جو عوامی آواز کے مطابق ہوں گے, تاکہ آئندہ احتجاج پہلے بالکل ایسے ہی. الیاس صاحب, انہیں عوام کے فائدے کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے.